عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان، غلام ہے نا، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے نظام عدل کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان کے قانون کو گرفتار کیا، انہوں نے پاکستان کے آئین کو گرفتار کیا، اٹھایا چودھری صاحب کو دو نے ٹانگوں سے، اور دو نے جو ہے ادھر سے پیچھے سر اور بازوؤں سے پکڑا، اور اس طرح سے 2 درجن گونڈے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے۔ پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا اور آپ عینی شاہد ہیں، آپ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پاکستانی عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب کی پاس لگی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک حکم کیا 21/9 تک ملتوی کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت خوبصورت حکم لکھا، اور جس میں سارے انہوں نے حوالہ جات دیے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے بھی، اور دوسرے مقدمات کے بھی حوالے دے کر تو انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی کو 21/9 تک کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اس میں انہوں نے وضاحت سے اسپیل آؤٹ کیا کہ نہ اینٹی کرپشن کرے گی گرفتار، نہ جو ہے نیب گرفتار کرے گی، نہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جائے گا، نہ ایف آئی اے گرفتار کرے گی، نہ پولیس گرفتار کرے گی، جس کا مطلب ہے تمام جو پاکستان کی جتنی جو ہے گرفتاری کا حق رکھنے والے یا اختیار رکھنے والے جو ہمارے جتنے ادارے ہیں ان ساروں کو مانے کر دیا کہ 21/9 تک گرفتار نہ کیا جائے، اور دوسرے فریقین کو یعنی گورنمنٹ سائڈ کو انہوں نے نوٹس دیا 21 کے لیے، اور یہ ان کی موجودگی میں ہوا، سرکاری وکلاء کی موجودگی میں یہ آرڈر ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے پولیس نہ تو ہائی کورٹ کے اندر سے ٹس سے مس ہونا کو تیار تھی، اور ٹرنر روڈ اور فین روڈ جو باہر کی سڑکیں ہیں ہائی کورٹ کے گرد والی، ایک طرف تو مال ہو جاتا ہے، باقی مال روڈ کا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ فین روڈ ہے جو ادھر سے، اور ادھر جو میرا دفتر بھی ہے وہ ٹرنر روڈ پہ ساری، یہ یہاں بھی پولیس کی بہت بھاری نفری موجود ہے۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسلام آباد سے بھی کوئی پولیس آ گئی ہے گرفتار کرنے کی۔ تو میں نے جب جمعہ کی نماز کے بعد جج صاحب دوبارہ تشریف لائے تو، اور ہمارے پاس وہ آرڈر بھی ان کا تحریری آ چکا تھا جس کی مصدقہ نقول کے لیے درخواست دے رکھی تھی، اور چودھری صاحبان اور ہم اس کی انتظار میں بیٹھے تھے، کیونکہ مصدقہ نقل ان کو دینے سے شاید وہ ہم نے کہا ٹل جائیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس تحریری حکم نہیں ہے، تو شاید نہ وہ اس لیے اسی انتظار میں ہوں، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ تحریری حکم آ جائے۔ تو اس کے بعد میں نے جج صاحب کو کہا کہ آپ نے جی بہت اچھا ایک مارکت الآراء فیصلہ کیا ہے، آپ نے جو حلف لے رکھا تھا کہ آئین کی پاسداری کا اور عوام کی بنیادی حقوق کو جو ہے اس پر عمل داری کے لیے جو آپ نے فیصلہ دیا، صرف چودھری پرویز الہی کو مخلصی نہیں دیا آپ نے، بلکہ ایک پاکستان کی عوام کو ایک بریدنگ جو ہے ایک اچھے ہوا کے جھونکے کی مانند جو ہے ان کو بھی ایک سائے آف ریلیف ملی کہ جج صاحبان اس کمپریہنسو قسم کی ریلیف بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا لیکن اس کے باوجود باہر اور آپ کی عدالت کے باہر بھی اور ہائی کورٹ کے اطراف میں بھی پولیس بدستور کھڑی ہے، اور وہ بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب کو صرف یہ ہے کہ نہ صرف ان کی آزادی طلب کرنا مقصود ہے، بلکہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اور وہ مختلف قسم کے عارضہ بیماری میں بھی مبتلا ہیں، تو ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ تو جج صاحب نے اسی وقت اپنے رجسٹرار کو بلوایا، اور میں نے کہا کہ آپ کی تو ہائی کورٹ میں آپ کی جو ہے ایک چوکی موجود ہے، پولیس موجود ہے، ہمیں آپ مہربانی کر کے اپنی تحویل میں، یعنی آپ رجسٹرار اور آپ کی ہائی کورٹ کی پولیس کی تحویل میں ہمیں یہ گھر لے جائیں اور گھر چھوڑ کے آئیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ یہاں بیٹھے ہیں ایس پی، تو ایس پی اتفاق سے ایس پی بھی بیٹھا ہوا تھا، ایس پی صاحب کو انہوں نے بلا لیا، ایس پی صاحب کو کہا کہ یہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سر، انہوں نے کہا نہیں آپ کے کوئی سپیریئر آفیسرز بھی آئے ہیں، آپ کے بالا افسران بھی آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ڈی آئی جی آپریشنز بھی آئے ہیں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز بھی آئے ہوئے ہیں۔
تو رجسٹرار کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بھی بلا دیں. تو چنانچہ وہ بھی اندر سے باہر سے آ گئے اور جج صاحب نے کہا کہ یہ آرڈر ہوا ہے اور اس لیے ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. 21/9 تک دوبارہ میں نے رکھا ہے اور ان کا خدشہ یہ ہے کہ ان کو یا گرفتار کریں اور ان کو زندگی کا بھی خطرہ ہے. تو آپ کو میں ذمہ دیتا ہوں, ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ ان کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے میرے رجسٹرار کی اس میں سپرویژن میں. تو ہم نے اس سے زیادہ واضح فیصلہ حکم ہو نہیں سکتا تھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو چوہدری صاحب مجھے کہنے لگے کہ کھوسا صاحب تسی تو میرے مسیحا بنے ہو, تو مہربانی کر کے تسی میرے گھر تک چلو تو ایک کافی دا تسی جڑا ہے. تو چوہدری صاحب ہمارے صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے وکیل ساحل کا, ہمارا ان کا بہت پرانا ادروائز بھی رشتہ ہے. وہ کئی دفعہ اس گھر میں بھی تشریف لائے ہیں, مختلف اوکیزنز میں, شادیوں میں, غمی میں وہ آتے ہیں. ہم بھی ان کے شادی غمے میں, جو ہمارا ایک دیہاتی تو کیا ایک سوشل اور سماجی ہمارا ایک تعلق داری ہوتی ہے, وہ ہمیشہ رہی ہے. بھلے ہم مختلف جماعتوں میں بھی ہوں, ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے, ہماری جو زرداری صاحب کی اور یوسف رضا گیلانی کی کابینہ تھی اس میں رہے. باہر گئے, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے 5 منٹ, میں نے کہا چلو صاحب 5 منٹ ہی صرف ہو گئے. ٹھیک. ہم بیٹھ گئے گاڑی میں. جب بیٹھا ہوں تو ڈی آئی جی میرے ساتھ بیٹھ گیا کھڑکی کے ساتھ, آگے ایس پی بیٹھ گیا ڈرائیور کے ساتھ, چوہدری صاحب بیچ میں بیٹھے, اور ادھر ساتھ میرے جو ہے وہ لیفٹ ونڈو کے ساتھ جو ہے ہمارے طاہر نصر اللہ بڑائے جو سابقہ صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ چونکہ چوہدری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق سیاسی بھی ہے اور وکالت بھی, وکیل بھی ہے, تو وہ بھی بیٹھ گئے. عجب چوہدری صاحب کے چونکہ بہت سارے چاہنے والے آئے ہوئے تھے اور وزاداری ان کی ماشاءاللہ مشہوری ہے سارا, وکلاء بھی بہت تعداد میں تھے, تو وہ نعرے مارتے ہوئے وہ چوہدری صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ پائیدان پر چڑھ کے وہ ہو گئے, اور ایک قافلہ جو ہے رواں ہو گیا. مال روڈ لیتے ہوئے ہم نہر پر جب مڑتے ہیں, نہر پر تو وہ جو ایف سی روڈ آتی ہے اس کی طرف اگر لیفٹ پر جائیں تو چوہدری صاحبان کے گھر ایف سی روڈ آ جاتی ہے, ایف سی کالج کے اپوزٹ چوہدری صاحبان کے جو ہے گھر ہیں ان کے. تو وہاں تک پہنچے ہیں, مڑنے سے پہلے ہی وہاں آگے ایک رش سا لگا, ہمیں رش سا, گاڑی کھڑی ہوئی, ڈی آئی جی نے ایک دم دروازہ کھولا, اور دروازہ کھول کر باہر جا کر تو 2 درجن گونڈے جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے اور شلوار قمیض میں تھے, 2 درجن, وہ ایک دم جھپٹ پڑے. مجھے تو انہوں نے کہا کھوسا صاحب آپ گاڑی سے پلیز نیچے اتر آئیے گا. مجھے تو ظاہر ہے کہ علیحدہ کر کے تو ایک دم جھپٹ پڑے چوہدری صاحب پر. چوہدری صاحب نے کہا کوئی وارنٹس تو دکھائیں, کس میں ہے, کوئی وارنٹس نہیں دکھائے. اٹھایا چوہدری صاحب کو 2 نے ٹانگوں سے, اور 2 نے جو ہے ادھر سے پیچھے سر اور بازوؤں سے پکڑا, اور اس طرح سے وہ جس طرح کسی بوری کو اٹھا کے تو اس طرح جایا جاتا ہے, وہ اٹھا کے تو صاحب کچھ غشی میں بھی آ گئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے, صحت کا تقاضا بھی ہے, اور کمزور بھی ہوئے ہیں, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. 4.5 مہینے سے وہ کسٹڈی میں ہوئی, مختلف, ایک میں بیل ہوتی ہے, دوسرے میں, تیسرے میں بیل ہوتی ہے, پھر تیسرے میں بیل ہوتی ہے, چوتھے میں, جو آج کل ایک بدقسمتی سے چل رہا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ آرڈر کیا جج صاحب نے بھی تنگ آ کر کے بھائی یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے. باہر کا نہیں دیکھا ہوتا, انہوں نے جناب چوہدری صاحب کو اٹھا کے دوسری ایک گاڑی آئی ہوئی تھی اس میں ڈمپ کیا, اور چوہدری صاحب کو وہ لے کر چلے گئے. تو یہ آپ اس طرح دیکھیے گا کہ یہ تو چوہدری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا ہے, یہ انہوں نے نظام عدل کو گرفتار کیا, انہوں نے پاکستان کے قانون کو گرفتار کیا, انہوں نے پاکستان کے آئین کو گرفتار کیا, انہوں نے پاکستان کی ریاست کو جو ہے گرفتار کیا, اور یہ تضحیق کی ہے, یہ غنڈہ گردی کی بدترین مثال ہے, یہ اغوا ہے, اغوا ہے. یہ اس طرح سے جب ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہہ دیا کہ کسی بھی ایم پی او میں بھی گرفتار نہیں کرو گے, اور پھر بلا کے کہا, اور پھر ان دونوں ڈی آئی جیز کو اور ایس پی کو یہ کہا کہ آپ ان کو حفاظت سے گھر چھوڑ کر آئیں گے, یہ میرا حکم ہے.
اس کے بعد اس سے زیادہ تضحیق میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اور میری بدقسمتی کہ میں نے جج صاحب کو یہ کہا کہ ان کو یہ تحفظ دیجیے گا، اور جج صاحب نے کمال انہوں نے وہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں استقامت کے ساتھ، انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے، جج تو یہی کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہم سمجھتے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو یہ حرکتیں جو شریف برادران کی جو حکومت کے دورانیے میں تھے، پی ڈی ایم کی جو کچھ ظلم اور جبر اور بربریت ہو رہی تھی، ہمارا خیال تھا کہ یہ تھم جائے گا، لیکن یہ بالکل اس کا تسلسل ہے۔ جس طرح آپ کی مہنگائی اسی کا تسلسل ہے، آسمانوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح ڈالر کی پرواز بدستور اور بسلسلہ چلتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش کر کے جو ہے جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کی جو ہے تاجر برادری جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے اس مہنگائی، یہ بالکل تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور آج کا جو حرکت یہ چودھری پرویز الہی والی کی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کم از کم میں ایک اتنی شرمندگی مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے احساس ندامت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیا یہ ہے پاکستان جس کا تخیل ایک بیرسٹر علامہ اقبال نے کیا تھا؟ کیا یہ پاکستان ہے جس کا تکمیل جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ کیا یہ آئین پاکستان ہے جس کو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا؟ یا یہ وہی تسلسل ہے جس پر جو ہے ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو تم باز آ جاؤ ایٹم بام بنانا، ورنہ تمہیں ایک ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے، عبرت کا نشان، غلام ہے نا، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ہم نے ہینری کسنگر کا تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا، اور کس نے لگایا؟ گماشتے جو تھے امریکہ کے ضیاء الحق، مولوی مشتاق۔ بدقسمتی سے عدلیہ بھی اس میں، جو آج تک سارے اس کو عدالتی قتل کہتے ہیں۔